شیخ چلی اور جنات کی شہزادی پارٹ نمبر 7۔ شاہی محل کے ایک کمرے میں جنات کی شہزادی پلنگ پر لیٹی شیخ چلی کا انتظار کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور جاسوس جن اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے شیخ چلی بھی اندر آ گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ شیخ چلی سے باتیں کریں، میں باہر پہرا دیتا ہوں، جاسوس جن نے آہستہ سے کہا، اور کمرے سے باہر جا کھڑا ہوا۔ شیخ چلی شہزادی کے پاس آ کھڑا ہوا اور بولا، شہزادی، میں عیادت کرنے آیا ہوں۔ شہزادے، کیا تم کل پرستان جاؤ گے؟ شہزادی نے پوچھا۔ مجبوری ہے، تمہارے باپ نے پھول لانے کی شرط عائد کر دی ہے۔ شیخ چلی نے مسکرا کر کہا، تو غلطی تمہاری ہے، تم خود کو پرستان کا جن شہزادہ نہ کہتے تو وہ شرط عائد نہ کرتے۔ شہزادی بولی، اب یہ بتاؤ کہ میں پھول لاؤں گا کیسے؟ میرے تو کبھی باپ دادا بھی پرستان نہ گئے تھے۔ شیخ چلی نے پریشان لہجے میں کہا، گھبراؤ مت، طلسمی تلوار کی بدولت تم پھول لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں کے دیو تمہارا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ شہزادی نے کہا، لیکن وہ طلسمی پھول مجھے پتھر بنا دے گا۔ شیخ چلی بولا، طلسمی تلوار تمہارے ہاتھ میں رہے گی تو کوئی جادو تم پر اثر نہیں کر سکے گا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، ویسے وہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے، اس کا نام گلنار ہے اور وہ پرستان کی شہزادی کی گہری دوست ہے۔ تم اس کے پاس جانا اور میرا سلام دینا، وہ تمہاری کافی مدد کرے گی۔ اچھا، لیکن مجھے پرستان کون لے جائے گا؟ کیا گھوڑے پر جانا پڑے گا؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ جاسوس جن تمہیں پرستان کی سرحد پر پہنچا دے گا، کامیاب ہونے کے بعد تمہیں وہاں سے واپس بھی وہی لائے گا۔ کیا یہ مجھے پرستان کے شاہی باغ میں نہیں پہنچا سکتا؟ شیخ چلی نے سوال کیا۔ نہیں، میں اگر دیوؤں کو فنا کر ڈالوں گا، شیخ چلی نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ آہستہ بولو، شہزادی نے جلدی سے کہا، پھول حاصل کرنے سے پہلے دیوؤں سے جنگ مت کرنا، ورنہ تمہیں شہزادی کے باغ تک نہیں پہنچنے دیں گے اور قدم قدم پر تمہارا راستہ روکیں گے۔ اگر تم پر وقت باغ میں نہ پہنچے تو پھول کھل کر مر جائے گا۔ اچھا، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں دیوؤں کا ہم شکل بن سکوں؟ شیخ چلی نے کہا، تاکہ پرستان والے مجھے دیو ہی سمجھیں۔ شہزادی نے جاسوس جن کو اندر طلب کیا اور اسے ہدایت دینے لگی، کل تم شیخ چلی کو سورج جادوگر کے پاس لے جانا اور اسے کہنا کہ جادو کے ذریعے اسے دیو بنا دے، پھر اسے پرستان لے جانا اور سرحد پر چھوڑ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنا۔ جب یہ پھول لے کر واپس آئے تو اسے یہاں لے آنا۔ بہت بہتر شہزادی۔ حضور، جاسوس جن نے ادب سے کہا، اب تم آرام کرو شہزادے۔ شہزادی نے شیخ چلی سے کہا، صبح تمہیں جلدی اٹھنا ہوگا۔ شیخ چلی جاسوس جن کے ساتھ وہاں سے واپس چل دیا۔ جاسوس جن نے اسے اس کے کمرے میں پہنچایا اور باہر نکل آیا۔ صبح ہوئی تو ناشتہ کرنے کے بعد بادشاہ نے شیخ چلی کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور کہنے لگا، شہزادہ چڑیلا، کیا تم پرستان جانے کے لیے تیار ہو؟ ہاں علیجا، میں تو پرسوں سے تیار ہوں، شیخ چلی نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ بس تو پھر جاؤ اور پھول لے آؤ۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، آج 14ویں رات کا چاند نکلے گا اور پرستان کی شہزادی کے باغ میں طلسمی پودے پر پھول کھلے گا۔ اگر تم آج پھول حاصل نہ کر سکے تو آئندہ ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ بہتر علیجا، میں آج رات ہی پھول حاصل کر لوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ شیخ چلی نے ادب سے کہا اور وہاں سے چل دیا۔ وہ شاہی محل سے باہر آیا تو کچھ فاصلے پر جاسوس جن اس کا منتظر تھا۔ جاسوس جن نے شیخ چلی کو ساتھ لیا اور ایک طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک محل میں داخل ہوئے، ایک کمرے میں جا پہنچے۔ کمرے میں ایک ہیبت ناک بوڑھا جن بیٹھا تھا اور اس کے سامنے میز پر ایک خشک انسانی کھوپڑی رکھی تھی، جن کی پیشانی پر سورج کی شکل کا نشان بنا ہوا تھا، جو سورج کی مانند ہی روشن تھا۔ یقیناً وہی سورج جادوگر تھا۔ آؤ شہزادی کے غلام، کیسے آنا ہوا؟ سورج جادوگر نے پوچھا۔ سورج جادوگر، یہ نوجوان شہزادی حضور کے علاج کے لیے پرستان سے پھول لینے جا رہا ہے۔ جاسوس جن بولا، مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا نام شیخ چلی ہے۔
سورج جادوگر نے مسکرا کر کہا، پھر تو تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ شیخ چلی نے حیران ہو کر کہا، جانتا ہوں کہ تمہیں شہزادی نے دیو بننے کے لیے بھیجا ہے۔ جادوگر نے ہنس کر کہا، بیٹھو ابھی بناتا ہوں۔ شیخ چلی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر کھوپڑی پر پھونک ماری، فوراً ہی کھوپڑی کی آنکھوں سے روشنی نکل کر شیخ چلی کے چہرے پر پڑی اور شیخ چلی نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے گزر گئے، آنکھیں کھول کر خود کو دیکھو۔ سورج جادوگر نے اس سے کہا، تم دیو بن چکے ہو۔ شیخ چلی نے آنکھیں کھولی اور اپنے جسم پر نظر ڈالی تو وہ پہلے کی طرح انسان ہی نہیں تھا۔ ابھی تو نہیں بنا، میں تو پہلے کی طرح ہی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ جادوگر ہنسا اور اس نے دیوار پر پھونک مار، فوراً ہی دیوار آئینہ بن گئی۔ شیخ چلی نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیرت کے مارے اچھل پڑا، کیونکہ آئینے میں وہ ایک قوی ہیکل اور خوفناک شکل کا دیو نظر آ رہا تھا۔ او واقعی آئینہ میں تو میں دیو ہی ہوں، اس نے جادوگر سے کہا۔ ہاں، تم اپنے آپ کو دیکھو گے تو خود کو انسان ہی پاؤ گے، لیکن جب کوئی دیو دیکھے گا تو تم اسے دیو نظر آؤ گے۔ سورج جادوگر نے ہنس کر کہا، یہ خاص جادو میں نے اس لیے کیا ہے کہ جنات تمہیں انسان ہی سمجھے اور تمہاری اصلیت برقرار رہے، لیکن پرستان والوں کو تم دیو ہی نظر آؤ تاکہ وہ تمہیں دیو سمجھ کر پریشان نہ کریں۔ شکریہ سورج جادوگر، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ شیخ چلی نے خوش ہو کر کہا، لیکن میں کب تک دیو بنا رہوں گا؟ جب تک تم پرستان میں رہو گے، وہاں سے نکلو گے تو میرے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سورج جادوگر بولا۔ تب جاسوس جن اور شیخ چلی اس کے محل سے نکل آئے۔ باہر آ کر جن نے شیخ چلی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور فضا میں بلند ہو کر پرستان کی طرف اڑنے لگا۔ دوپہر کے بعد وہ پرستان کے قریب جب پہنچے، جاسوس جن پر پرستان کی سرحد سے قدم پیچھے زمین پر اترا اور شیخ چلی کو اپنے کندھے سے اتار کر بولا، اب تم جاؤ، اس پہاڑ کی دوسری جانب پرستان ہے، میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا، پھول حاصل کرتے ہی واپس آ جانا۔ کوئی دیو تم سے تمہارے بارے میں پوچھے تو اپنا اصل نام مت بتانا۔ اچھا، خدا حافظ، شیخ چلی نے وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے کہا۔